السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک اللہ ہم سب کو مبارک کرے اور رمضان المبارک کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دو خاص عمل ہیں، ایک تو روزہ ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ اور روزہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ روزہ امیر کے لیے بھی ہے اور روزہ غریب کے لیے بھی ہے۔ روزہ امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ غریبوں پر نہیں ہے، وہ صرف مالداروں پر ہے۔ ایسی روزے کی اہمیت دیکھیے آپ کہ روزہ معصوم پر بھی فرض ہے، غیر معصوم پر بھی فرض ہے۔ معصوم یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام، ان پر بھی روزہ فرض۔ غیر معصوم یعنی ہم لوگ، ہم پر بھی روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ انبیاء پر فرض نہیں ہے۔ تو روزے کی اہمیت ہے، روزہ مالداروں پر بھی ہے، غریبوں پر بھی ہے، معصوم کے لیے بھی ہے، غیر معصوم کے لیے بھی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان اللہ اکبر، کسی کی بڑائی اگر بیان کرنی ہوتی نا، کون بڑا ہے، کون بڑا ہے، ہمارے ہاں اگر کسی کی بڑائی بیان کرنا ہو تو مال کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، فلاں بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا لیڈر ہے، بڑا، یہی نا۔ صحابہ کرام کے درمیان نیکی، تقوی اور بڑائی کا معیار رمضان ہوتا تھا۔ یعنی جس آدمی کی زندگی میں جتنا رمضان ہوتا وہ اتنا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے اپنی زندگی میں 50 رمضان پایا، کسی بندے نے 60 رمضان پایا، کسی نے 70 پایا، تو جس کی زندگی میں جتنی بار زیادہ رمضان المبارک آتا وہ محترم سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، رمضان المبارک کی جو خیر و برکات ہیں، جو انوارات ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی رحمتیں، برکتیں جو اترتی ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، پورے سال میں ایک قطرہ، رمضان المبارک بحر بے کرم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔
اور جی جان لگا دینا چاہیے اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے خلاصی کے لیے آدمی کو جی جان۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں 3 باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص طور سے 3 باتوں کا بڑا اہتمام۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں الہا و زاری بہت زیادہ ہوتا، یعنی دعا کے مانگنے کا اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے اوقات ہیں، خود رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اوقات اس کے اندر ہیں۔ افطار کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دن بھر روزہ رکھ کے سامنے افطار رکھا ہوا ہے، لیکن بندہ افطار نہیں کر رہا ہے، انتظار ہے اللہ کی طرف سے وقت آئے تو ہم بہرحال افطار کریں گے۔ وہ لمحہ جو ہوتا ہے بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کھانے پینے کے اشیاء کو جمع کرنے کے چکر میں یہ فروٹ، یہ گنجی، وہ سموسے، فلاں ڈھیکا، پورا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، اور خواتین کا گھر میں افطار کی تیاری میں وقت گزر جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو افطار کرنا ہے، جو بنانا ہے، جو کھانا ہے، 15 منٹ پہلے کم سے کم لا کے دسترخوان پہ رکھ لو، دعا میں لگ جاؤ۔ دعا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا خود عبادت ہے، دعا خود غرضی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، دعا جو ہے نا عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے، اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ دنیا والوں کو تو کوئی مانگنے گیا 1 سے 2 بار 3 بار جھڑکتا ہے، وہ کیا ہمیشہ مانگنا چلے آتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اور حدیث میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، مطلب معمولی چیز بھی اگر ہے اللہ سے مانگنے میں کیا شرم؟ اللہ نے خود کہہ دیا ہے میرے بندے جو مانگیں گے ہم عطا کریں گے۔ ہاں کوئی کہے کہ ہم تو اتنے دنوں سے فلاں چیز مانگ رہے ہیں ہم کو نہیں مل رہا ہے، بھئی ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ ہم جس چیز کو مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، لیکن ہماری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے نہیں دیتے ہیں۔ علماء مثال دیتے ہیں، ایک بچہ ہے چاقو لینے کے لیے ضد کرتا ہے، ماں کے سامنے روتا ہے، ماں کسی حال میں بھی نہیں دیتی ہے، بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے نا، ماں کو معلوم ہے چاقو اس کو دے دیا تو زخم لگا لے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اگر وہ ہم نے دے دیا تو اس کی زندگی میں کیا خرافات آئے گا، کیا پریشانی آئے گی، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہمارا کام مانگنا ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں بظاہر دنیا میں نہیں ملتا ہے، آخرت میں ہمارے لیے وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن آدمی جب جائے گا میدان حشر میں اور دیکھے گا بہت ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہے، تو بندہ کہے گا اے اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں جو نظر آ رہی ہم نے تو نہیں کیا ہے نا۔ اللہ کہیں گے وہ جو دنیا میں تم مانگتا تھا نا، دنیا میں وہ دینا مناسب نہیں تھا تمہارے لیے، اس لیے ہم نے آخرت کے لیے جمع کر دیا تھا۔ علماء کہتے ہیں بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا کی مانگی ہوئی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت میں مل جاتا ہم کو۔ آخرت ہے نا بھائی، آخرت میں جانا ہے نا۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ کا کر دیا، دین و مذہب کا انکار کر دیا، لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہر آدمی مر رہا ہے، جا رہا ہے، جانا ہے۔ بلکہ آدمی اگر اپنا جائزہ لے تو ہر آدمی کا بڑا خاندان کا حصہ اوپر ہے، باپ دادا پردادا ہے نا، اوپر تک چلے جائیے تو خاندان کا بڑا حصہ موت کے مرحلے سے گزر کے آگے جا چکا ہے۔ ہم کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے نا،
تو ہم کو اصل میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنے انوارات و برکات والا مہینہ ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، میری امت تمنا کرے گی پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ بیوپاری لوگ ہیں بہت سارے، سیزن معلوم ہے، سیزن میں بڑی کمائی ہوتی ہے، تو بیوپاری تو کہے گا پورا سال ہی سیزن ہو گیا تو اچھا نہ بھائی، کیوں؟ دنیا کی کمائی کا علم ہے۔ ایسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخرت کی کمائی کے لیے یہ رمضان اتنا اہم ہے کہ بندے کو اگر معلوم ہو جائے وہ تمنا کرے گا پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار انعامات ہیں نا، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ کھلا پلا رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز دیا ہے، لیکن اللہ کے انعامات میں ایک بڑا انعام علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اور آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے نا، پہلا روزہ بھی ہے۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیے، ہمیشہ سناتا ہوں، رمضان سے متعلق ہے اور سننا چاہیے تاکہ آدمی ابھی سے اس کو سامنے رکھ کے اپنا کام کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منبر پہ جو آپ نے قدم رکھا تھا اور جبریل امی آئے تھے، اور جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بد دعا کر رہا ہوں، آپ اس پر آمین کہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر۔ مشہور حدیث ہے، کعب بن عجرہ وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات جبریل امی بد دعا کر رہے ہیں، اور جبریل امی کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ بغیر اللہ کے بھیجے ہوئے تو جبریل نہیں آئیں گے نا، اللہ نے بد دعا کرنے کے لیے بھیجا، جبریل امی کو بھیجا۔ جبریل امی بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ آمین کہیے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے جبریل امی کی بد دعا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جبریل امی کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق ہیں۔ طائف میں آپ کو مارا گیا، لیکن آپ کی زبان مبارک پر بد دعا کے الفاظ نہیں آئے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مار کھایا ہے، لہو لہان ہیں۔ آئے فرشتے، پہاڑ کے فرشتے، آپ حکم دیجئے طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، سارے ختم ہو جائیں۔ دوسرے فرشتے آئے، آپ کہیے سب کا گلا دبا دیں، سب ختم ہو جائیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے مارا ہے ان کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اس موقع پر بھی بد دعا نہ کرنے والے آقا نے اس موقع پر بد دعا کیا ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ جبریل امی آئے، بد دعا کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنے کے لیے کہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات مجھے بتانا ہے۔ اللہ کے رسول نے سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبریل امی نے کہا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ مسلمان ہلاک ہو جائے جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول، کبھی تو آپ اس طرح منبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین نہیں بولتے ہیں، آج آپ نے کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے تفصیل بتایا کہ اللہ کی طرف سے جبریل امی آئے ہیں اور یہ بد دعا ہوا ہے، آمین کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے۔
تو انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے نا کہ ہم اپنی مغفرت کرا کے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ مشکل نہیں ہے، وہ آقا تو خود دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ رمضان میں روزانہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، یا باہی الخیر اقبل، یا باہی الخیر اقصر، یا باہی الشر اقصر۔ اے خیر کے طالب آؤ، آگے بڑھ کے آؤ، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور رمضان المبارک آتا ہے نا تو اللہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا ہے، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ اور شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو غیر رمضان میں خرافات میں لگا ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے اور دوسری برائیاں کرتا ہے، بدکار سے بدکار انسان بھی رمضان میں خیر کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ وہ شیطان قید کر دیا گیا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہے کہ مولانا رمضان میں بھی تو لوگ غلط کرنے والے ہیں نا، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، غیبت کرنے والے بھی ہیں، تہمت لگانے والے بھی ہیں، بہتان الزام تراشی کرنے والے بھی ہیں۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں نا لوگ، ظہر کے بعد عصر کے بعد بیٹھے، بجائے قرآن پڑھنے کے، بجائے دعا کرنے کے، بجائے نوافل پڑھنے کے، ان کی بات ان کی بات، ان کی غیبت ان کی غیبت، جھوٹ یہ کرتے ہیں نا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی تو تباہی یقینی ہے نا بھائی۔ طے کیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں، اس لیے کہ آئندہ رمضان ملے، کوئی ضمانت ہے بھائی؟ ضمانت بولو نا، نہیں نا۔ ہمارے ساتھیوں میں درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ساتھ میں تھے، اس زمین کے اوپر تھے، لیکن آج زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہیں وہ۔ گزشتہ رمضان میں انہوں نے نہیں سوچا ہوگا، ایسی ہم آج یہ کہتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس کا وقت آ گیا ہے، آنے والا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، یہ رمضان اللہ نے جو عطا فرما دیا ہے، عزم و ہمت کیجئے، انشاءاللہ ہم اس رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا نا، نوافل کم پڑھو لیکن جھوٹ مت بولو، گناہ مت کرو۔ تو ایک بات طے کیجئے کہ یہ رمضان انشاءاللہ ہم جو ہے کیا کریں گے؟ گناہوں سے پاک کر کے گزاریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کر کے دیکھو نا، قیامت آ جائے گی کیا ہیں؟ کوئی آپ سے آپ کی پرسنل بات پوچھتا ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے، کہہ دیجئے بھائی یہ میرا معاملہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ اپنی پرسنل بات سب کو بتاتے رہیں، لیکن جھوٹ مت بولیے۔ کیوں جھوٹ بولیں گے بلا وجہ؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو رمضان المبارک میں طے کیجئے۔ اور رمضان کے اعمال میں روزہ تو ہے ہی نا، روزہ سے پہلے ایک چیز ہے کہ رمضان کا احترام کیجئے، بھرپور احترام کیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، اگر آپ احترام نہیں کریں گے یہ روٹ جائے گا، ہماری بدنصیبی پکی اور یقینی ہو جائے گی۔ رمضان کا احترام کریں گے نا۔ اور جن لوگوں نے رمضان کا احترام کیا ہے اللہ نے نوازا ہے۔ ایک واقعہ کہ ایک مسلمان لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت کیا، محبت ہو گئی۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب تک عقل اندر رہتی ہے محبت اندر نہیں جاتی ہے، جب عقل باہر آ جاتی ہے جبھی محبت آتی ہے۔ بہرحال اس نوجوان لڑکے کو غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد جب آگے بڑھی، دونوں بہت زیادہ قریب آ گئے، تو لڑکے نے کہا اس غیر مسلم لڑکی سے چلو ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں بھئی، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، اور جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لڑکے نے کہا اس غیر مسلم اپنے دوست سے کہ بھئی آسان سی شکل ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جانے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے باضابطہ۔ لڑکی نے کہا نہیں، میں اپنے مذہب کو چھوڑنے والی نہیں، اپنے خاندان کو چھوڑنے والی نہیں، تمہارے مذہب کو قبول کرنے والی نہیں۔ اور کیوں ہر بار ایسا ہو کہ لڑکی ہی مسلمان بنے، لڑکا کیوں نہ غیر مسلم بنے؟
اس لڑکی نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو سچی محبت ہے ہم سے اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہندو بن جاؤ، آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، اس کے عشق میں بالکل آخری درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے انکار کر دیا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے دین و مذہب اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے، تو لڑکے نے ظاہر ہے عشق ہے نا، محبت ہے نا، پاگل ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے اسلام کو خیر بات کہہ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، غیر مسلم بن گیا، شادی کر لیا، اور شادی کر کے دونوں ایک جگہ رہنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی شادیوں کو خاندان والے قبول نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے خاندان والے نہ ان کے خاندان والے، اور اس طرح کی شادیوں کا انجام بھیانک ہی ہوتا، ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے، آئندہ چل کر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب پہلا رمضان آیا ان کی زندگی میں، تو رمضان آنے والا ہے، تو رمضان سے پہلے ہم لوگ بھی تیاری کرتے ہیں نا بھائی، دال دانے، چاول، چنا، روح افزا وغیرہ وغیرہ جو چیز ہے، کھجور افطار کے لیے رمضان سے پہلے لوگ لا لیتے ہیں تاکہ رمضان میں ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس لڑکے نے جو ہندو بن گیا تھا، غیر مسلم بن گیا تھا، اس نے بازار سے جا کر یہ چیزیں، کھجور، روح افزا، دال دانے، چنے وغیرہ جو بھی تھا وہ لے کے آیا۔ وہ تو بی بی نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا کھانے کے لیے ہے۔ اتنا سارا کس لیے بھائی آخر؟ تو لڑکے نے کہا کہ ہمارا رمضان آ رہا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، ہم کو تراویح پڑھنی ہے۔ تو اس کی بیوی جو غیر مسلم تھی کہنے لگی کہ بھائی تم تو ہمارے مذہب میں آ گئے ہو، تم نے تو اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اب تم مسلمان نہیں ہو، روزہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، تراویح مسلمانوں کے لیے ہے، نماز مسلمانوں کے لیے ہے، تم مسلمان نہیں ہو نا، پھر یہ روزے کی بات کہاں سے کر رہے ہو؟ تو لڑکے نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا تھا، آخری درجے کو پہنچ چکا تھا، تم کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو میں نے اوپر کے دل سے تم کو پانے کے لیے ہم نے تمہارے مذہب کو قبول کر لیا، لیکن دل میں ہمارے ایمان ہے۔ رمضان آ رہا ہے، بچپنے سے عادت ہے روزے رکھنے کی، لہذا ہم تو روزہ رکھیں گے ہم۔ ہاں تم سے گزارش ہے کہ تم جو ہے ہمارے لیے سحری افطاری بنا دیا کرنا، ٹھیک ہے تمہارے لیے روزہ نہیں ہے، تم روزہ مت رکھو، لیکن میں تو روزہ رکھوں گا۔ تو پہلے تو بیوی نے انکار کیا، بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، تم روزہ رکھو کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہارے لیے افطاری بنانے والی ہوں نہ سحری بنانے والی۔ دونوں الگ گھر میں رہتے تھے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو ہٹاؤ، نہیں بنانا ہے کوئی بات نہیں، میں خود بنا لوں گا سحری افطاری، لیکن روزہ مجھے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پہلا روزہ آیا تو بیوی نے سوچا چلو اب تو شوہر بیوی ہیں، شوہر روزہ رکھ رہا ہے، اگر پکا کے نہیں دیے تو اچھی بات نہیں ہے، لہذا اس نے یہ کیا کہ سحری افطاری بھی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کے روزے کے احترام میں اس نے بھی دن میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن اب شوہر ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، اب دن میں اس کے سامنے کھائیں گی پئیں گی اچھا نہیں لگے گا، لہذا اس نے بھی دن میں کھانا بند کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کے لیے افطاری سحری بناتی، افطاری سحری میں وہ شامل ہو جاتی۔ رمضان کا احترام ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بھی 2-4 روز ہی گزرا تھا کہ رمضان کے اس احترام کے نتیجے میں اللہ نے اس غیر مسلم عورت کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، میں بھی تمہارے مذہب کے مطابق روزہ رکھنا چاہتی ہوں، نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ غیروں کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے رمضان کا احترام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی، ہے نا بھائی؟ اور جہاں تک بات ہے غیروں کی، غیروں کو چھوڑو، آج رمضان کی بے قدری کرنے والے مسلمان ہی زیادہ ہیں۔ رمضان میں آپ چلے جائیے ان گلیوں میں، محلے میں، برقع پوش عورتیں، بہت سارے مرد بھی کھانے پینے کی دکانوں پہ سموسے کھا رہے ہیں، دوسری چیزیں لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے بندے تمہیں نہیں روزہ رکھنا ہے، تم جانو اللہ کو جواب دو،
کم سے کم روزہ رکھنے والوں کا احترام تو ہے نا، ان کے احترام میں کھلم کھلا جو یہ کام کر رہے ہو نا، یہ تو جرم ہے۔ اور میں نے وہ حدیث سنایا تھا، یاد رکھیے، ایک گناہ وہ ہے جو آدمی چھپ کے کرتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جو آدمی علل اعلان کرتا ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علل اعلان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتے۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری پوری امت کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو کھل کے گناہ کر رہا ہے گویا بغاوت کر رہا ہے۔ کھل کے گناہ کرنے کا مطلب بغاوت، چھپ کے گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نفس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، لیکن دل میں احساس ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ کھلم کھلا کرنے والے کے دل میں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے، رمضان میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان جیسے گزارو گے باقی سال بھی ویسے ہی گزرے گا۔ طے کر کے دیکھو نا کہ ہم یہ رمضان گناہ سے پاک کر کے گزاریں گے، انشاءاللہ پورا سال اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ طے کریں کہ اس رمضان میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، رمضان کا احترام کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرتیں حاصل ہوں گی۔ اور کتابوں میں وہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ بخارا کا واقعہ ہے کہ ایک مجوسی، اس کا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں جہاں صرف مسلمانوں کی دکانیں تھیں وہاں وہ کھاتا پیتا تھا کھلم کھلا۔ باپ نے آ کر اپنے بیٹے کو تماچا لگایا کہ یہ مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے اور ان کا روزہ ہے، اور تم اس مسلمانوں کے بازار میں کھلم کھلا کھا رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا بھئی نہ آپ مسلمان نہ ہم مسلمان، ہم بھی مجوسی آپ بھی مجوسی، نہ روزہ آپ پر فرض ہے نہ ہم پر فرض ہے۔ اور پھر بیٹے نے کہا آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہو۔ باپ جو مجوسی تھا کہنے لگا ہاں میں بھی مسلمان نہیں ہوں، میں گھر میں کھاتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں باہر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے دیکھا تو دیکھا یہ غیر مسلم مجوسی اور یہ جنت میں ہے۔ پوچھا کہ بھائی تم تو غیر مسلم تھے، یہ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا ہم نے جو رمضان کا احترام کیا تھا اللہ نے اس کے صدقے میں مرنے سے پہلے کلمے کی دولت عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ کہو۔ تو رمضان کا احترام کرنا سیکھیے، رمضان کا احترام کیجئے، رمضان کا احترام۔ اور رمضان سے متعلق ہی یہ قرآن ہے نا، قرآن، رمضان اور قرآن کی بات میں کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، اور میں نے کہا تھا قرآن پڑھو، عادت ڈالو، عادت ڈالو۔ میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا، ایک مفتی صاحب گزشتہ جمعہ یہاں بیان میں تھے اور غالباً ہفتے یا اتوار کو دلی کے لیے انہوں نے ٹرین پکڑا۔ دلی پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے اطلاع دیا کہ مولانا میں آپ کے بیان میں تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ پلین سے جا رہے تھے، کہیں 19 پارے پڑھ لیے تھے آپ نے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں بھی ٹرین پہ بیٹھا اور بنگلور سے دلی پہنچتے 24 پارے ہم نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے قرآن یاد کرایا ہے بھول گئے ہیں، اللہ کی لعنتیں برسیں گی ان پر۔ میں کہتا ہوں وقت ہے، یاد کر لو نا، کون سا مشکل کام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا ہم نے آسان بنایا ہے۔ ٹھیک ہے بھول گئے کسی وجہ سے، یاد تو کرو نا اب۔ ٹھیک ہے اس رمضان سے شروع کرو، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ۔ تو بہرحال قرآن کا یہ حق ہے کہ اللہ نے سینے میں قرآن دیا ہے اس کو باقی رکھو، اور جن لوگوں کی سینے میں نہیں ہے وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ یاسین یاد کرو نا، انشاءاللہ سب لوگ طے کرو کہ اس رمضان میں ہر آدمی انشاءاللہ یاسین کو ضرور یاد کر لے گا۔ سب لوگ بولو، نیت کرو، نیت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا ہے، 2 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ بھائی یاسین یاد کرو، پورا قرآن یاد کرنے کی نیت کرو،
اور خدا نخواستہ یاد کرنے سے پہلے موت آ گئی، قبر میں فرشتے یاد کرائیں گے اور قیامت کے دن حافظوں کے صف میں اس کا شمار ہوگا۔ وہ نوجوان میرے پاس آیا نیچے اور آ کے کہا کہ حضرت میں تو اسی مجمع میں یعنی اسی مجمع میں کھڑے ہو کے میں اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں بھی پورا قرآن یاد کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں نہیں بول سکا، میرے پاس آ کے نیچے آفس میں بتایا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بیپاری ہے، عام آدمی ہے، دکان چلاتا ہے وہ لڑکا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں نے طے کیا ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم پورا قرآن یاد کر لیں گے۔ تو قرآن بہت ضروری ہے نا، اور قرآن جو ہے نا یہ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ذہن کمزور ہے نا لوگوں کا، آج ذہن کمزور ہو گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی جیسے انسان نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی، حضرت حافظہ ذرا کمزور ہے، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آج عام ہے یہ مرض، شکایت کیا تو ان کے استاد نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑو بیٹے، اس لیے کہ جس دل میں گناہ ہوگا اس دل میں اللہ کا نور نہیں جمع ہوگا۔ گناہ جن لوگوں نے چھوڑا ہے حافظہ وسیع، گناہ بنیاد ہے، آدمی خرافات میں موبائل میں لگا ہوا ہے، رات دن غلط چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو کہاں سے اللہ کے انوارات دل میں آئیں گے بھائی، ہے نا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اللہ اکبر۔ امام ترمذی شریف کتاب حدیث کی آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو حج کو جا رہے تھے، وہ قافلہ تھا، بہت سارے مریدین خدام تھے، شاگرد تھے۔ حضرت اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ ویسے ہی اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بیٹھ جائے اور اونچا ہو جاتا ہے۔ خیر قافلہ جاتے جاتے امام ترمذی پہلے بینا تھے، بینائی تھی، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے جب یہ جا رہے تھے، تو ایک جگہ جاتے جاتے اونٹ پر بیٹھے ہیں، انہوں نے اس طرح سر کو جھکا لیا، تھوڑی دور جھکائے رہے پھر سر کو اٹھا لیا۔ تو خدام نے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی، آپ نے اس طرح سر جھکا لیا، اونٹ پہ سجدے کی طرح سر کو کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا لیا، کیا بات ہے؟ تو امام ترمذی نے کہا یہاں ایک درخت تھا میں نے دیکھا ہوا ہے، درخت کی شاخیں روڈ پر ایسے آ گئی تھی کہ کوئی بندہ اونٹ پر بیٹھ کے اگر ایسا رہے تو اس کے سر کو لگتا تھا، وہ ٹہنی لگتی تھی، اس لیے میں نے سر کو جھکا لیا ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹہنی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا رکو قافلہ روکو، پوچھو لوگوں سے یہاں درخت تھا ہی نہیں یا درخت تھا بعد میں کاٹ دیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اب پیدل سفر ہے، کہاں پوچھنے جائیں درخت تھا کہ نہیں تھا، کون سا مسئلہ ہے، چلیے آگے چلیں۔ حضرت نے کہا نہیں رکو، پہلے معلوم کرو، اس لیے کہ اگر یہاں درخت نہیں تھا تو اس کا مطلب ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہو گیا ہے، حدیث روایت کرنا ہم بند کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، حافظہ ہمارا صحیح نہیں ہے، معلوم کرو۔ شاگرد گئے بستی میں، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی ایک درخت تھا یہاں جس کی شاخیں روڈ پہ آ گئی تھی اور جانے آنے والوں کو سروں کو لگا کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا الحمدللہ، تو ایسا حافظہ کہ کبھی بینائی کی حالت میں دیکھا تھا اس جگہ پہ درخت ہے، اب آنکھ نہیں ہے لیکن حافظہ اتنا قوی ہے، ٹھیک اسی جگہ پہ سر جھکا کے آگے بڑھے ہیں، کیسا حافظہ ہے؟ تو یہ حافظہ کب آتا ہے؟ آدمی گناہوں سے جب بچتا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی ہم بھرپور قدر کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے اور طے کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنی مغفرت کرائیں گے۔ روزہ تو فرض ہے، روزہ رکھیں گے، ہاں حائض کے لیے، نفسا کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے، کوئی بہت بوڑھا ہے اس کے لیے اجازت ہے، شیخ فانی ہے، کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ روزہ تمہارے لیے نہیں ہے،
فدیہ دے دے اس کے لیے اجازت ہے، کوئی مسافر ہے اس کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، لیکن ہٹے کٹھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، دکان چلا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، روزہ رکھے تو آفت آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، نہیں روزہ رکھ کے کام کرنا نہیں ہوتا ہے، دکان چلانے نہیں ہوتا ہے، رمضان میں کام بھی بڑھ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ رمضان کی قدر کیجئے، طے کیجئے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور قرآن کی تلاوت کم سے کم روزانہ 1 پارہ ضرور کریں گے۔ میں نے کم کہا ہے، ورنہ ارادہ کیجئے کہ ہم 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ زیادہ سے زیادہ ظہر کے بعد پڑھ لیا، عصر کے بعد پڑھ لیا، بھئی صبح تہجد میں اٹھ رہے ہیں سحری کے وقت پڑھ لیا، فجر کے بعد پڑھ لیا۔ آدمی قرآن پڑھنا چاہے قرآن سے تعلق پیدا کیجئے بہرحال، اور تراویح میں قرآن تو ہے ہی۔ انشاءاللہ رمضان المبارک آیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔